بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ میں آپ کا میزبان رانا محمد شفیق خان پسروری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ ہمارے جانے پہچانے معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ میری دائیں طرف حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب، میرے سامنے پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا ارشاد الحق عصری۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے فوائد کیسے حاصل ہوں، اس بنیادی موضوع کی مناسبت سے کئی موضوع ہمارے پروگرام میں در آئے جو اسی کی ضمن میں اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ جو قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ پہلا فائدہ وہ ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کی شفا۔ ویسے تو قرآن پاک جسمانی، روحانی، طبی، غیر طبی، اندرونی، بیرونی ہر قسم کی بیماریوں کی شفا ہے، لیکن خاص طور پر اللہ رب العزت نے اسے دل کی بیماریوں کے لیے شفائے کاملہ کی حیثیت سے نازل فرمایا ہے۔ دل کی بیماریوں کی بات چلی تو کئی بیماریاں سامنے آ گئیں۔ یہ ہمارے ان بزرگوں کا کمال ہے کہ انہوں نے مختلف بیماریاں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں لیکن معاشرے کو گھن کی طرح چاٹتی چلی جا رہی ہیں، دیمک کی طرح معاشرے کو تباہ کرتی چلی جا رہی ہیں، ان کی نشاندہی کی، ان کی وضاحت کی اور ان سے بچنے کے طریقے بتائے، فائدے کی باتیں ہمیں سمجھائی۔ بات چل رہی تھی تانا زنی کی، تانا زنی سے بات چلی عیب جوئی کی، لوگوں کی جاسوسی کی، لوگوں کے پیچھے لگنے کی، ٹوک کرنے کی۔ تو اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی آ گئی تھی کہ بچے جو ہیں، جو ہمارے زیر کفالت ہیں، ان کی تربیت کے نقطہ نظر سے کیا ان پہ نظر رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ اس لیے کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، موم کی ناک کی طرح، جدھر چاہے آپ موڑ لیں، جو چاہے ان کو رخ دے لیں، اور جس طرح چاہیں ان کی زندگی کو تعمیر کرتے چلے جائیں۔ بچپن سے اگر آپ بنیاد صحیح نہیں رکھیں گے تو بات بگڑتی چلی جائے گی۔ بنیاد صحیح ہوگی تو آپ آسمانوں تک دیوار بلند کر لیں، وہ سیدھی رہے گی، اگر ٹیڑھی ہوگی تو آسمانوں تک ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، ان کو بنانے کے لیے، ان ہیروں کو تراشنے کے لیے ماں باپ کی ان پر گہری نظر رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے، اس حوالے سے ہم سوال کریں گے مولانا محمد یونس بٹ صاحب۔ جی مولانا، یہ بتائیں کہ بچوں کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے کیا ان پہ گہری نظر رکھنی چاہیے، ان کی ٹور میں لگنا چاہیے؟ اگر لگنا چاہیے تو کتنا، نہیں لگنا چاہیے تو کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ایک اہم موضوع کے بارے میں اظہار خیال کا۔ تو اولاد یا نئی نسل، یہ کسی بھی خاندان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اولاد کی، بچوں کی صحیح تربیت کی جائے، اور کسی بھی قوم کا مستقبل بھی انہی بچوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اگر نئی نسل، نوجوان نسل اچھی ہوگی تو قوم کا مستقبل بھی روشن ہوگا، لیکن اگر ان نوجوانوں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، ان کے اخلاق و کردار بگڑ جائیں گے، تو پھر قوم کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا اور وہ تابناک نہیں ہوگا۔ اس لیے اولاد کی تربیت کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ جائزہ لیتے رہیں کہ اولاد کس جانب جا رہی ہے۔ آج کے دور میں موبائل فون کا استعمال، نیٹ کا استعمال ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے بچوں کو دور نہیں کر سکتے۔ انہیں روکیں کہ ان کا استعمال نہیں کرنا ہے، یہ ناممکن ہے۔ موبائل فون کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، نیٹ کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، اس لیے اس سے روک دیں بچوں کو کہ استعمال نہیں کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔
بچے انہیں استعمال کریں گے، آپ روکیں گے بھی تب بھی کریں گے. اس لیے ان باتوں سے روکنا کہ موبائل فون استعمال نہ کریں یا نیٹ استعمال نہ کریں یہ مناسب نہیں ہے. لیکن ان کے استعمال پہ نگرانی ہونی چاہیے کہ موبائل فون کا استعمال وہ مناسب کرتے ہیں، جائز کرتے ہیں، یا جو بے جا پیکج لے کر ساری رات کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں. یہ معلوم ہو جائے گا کہ بچہ رات سویا نہیں ہے، دن کو نیند آ رہی ہے. یہ اظہار ہوگا کہ اس نے رات بجائے سونے کے فون پر موبائل پہ باتیں کرتے ہوئے گزاری ہے. تو یہ اس کی ایک خامی ہمیں نظر آ جائے گی. اسی طرح نیٹ کا استعمال کرتا ہے اور بے جا استعمال کرتا ہے تو اس بچے کی گفتگو سے، اس بچے کے چلنے پھرنے سے، اس کی عادات سے یہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی. لیکن ان کو روک دیں کہ استعمال نہیں کرنا، یہ نہیں، بلکہ اب ان کی ذہنی تربیت کرنی ہے، کیونکہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو مناسب نہیں ہیں. اس سے تمہارا علمی میدان متاثر ہوگا، تعلیم متاثر ہوگی، تمہارے اخلاق خراب ہوں گے. یہ چیزیں دیکھو کتنی بری ہیں. ان چیزوں کی برائی ان بچوں پہ واضح کریں کہ دیکھو تم موبائل فون کے ذریعے یہ چیزیں استعمال کر رہے ہو، دوستیاں لگا رہے ہو، اس کے یہ نقصانات ہیں. نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، فلاں چیزوں کے ذریعے تو تم کر رہے ہو، اس کے یہ نقصانات ہیں. ان کی ذہنی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، ان کے دل میں نفرت پیدا کر دیں ان بری چیزوں کے ساتھ، تاکہ وہ بچے نیٹ استعمال بھی کریں لیکن جو اس نیٹ کی برائی ہے، جو خامی ہے، اس سے دور رہیں. تو یہ ذہنی تربیت کے ساتھ ہی ہم اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. باقی ہر وقت ان کے بچوں کے موبائل فون کو چیک کرنا کہ میسج کس کے آ رہے ہیں، کس کے نہیں آ رہے ہیں، یہاں بھی یہ بات محفوظ رہے کہ بعض اوقات میسج بغیر طلب کیا جاتے ہیں. ایسے بیہودہ میسج ہوتے ہیں جس کا تعلق فون والے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. لوگ ویسے ہی بغیر کسی دوستی کے، کسی تعلق کے میسج بھیج دیتے ہیں، لیکن جو پڑھتا ہے سمجھتا ہے کہ شاید اس کا ذوق یہی ہے. اس لیے آپ بچوں کے فون چیک کریں گے کہ اس کو ایسا میسج بھی آ جائے گا جو بچے کی طلب پہ نہیں آیا، بچے نے نہ مانگا تھا نہ کسی کو بھیجا تھا، کہ کسی نے میسج بھیج دیا ہے، تو آپ کا ذہن خراب ہو جائے گا. اس لیے یہ چیز کہ بچے کی ٹو لگائیں، خفیہ طور چیک کریں، کچھ نہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. بچے ہم سے بڑھ کے آج ذہین ہیں، ہم سے بڑھ کے چلاک ہیں. اس لیے ان کی ذہنی تربیت کریں، ان کے ذہن کو درست کریں کہ نہیں یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، ان سے بچ کے رہیں. علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ چھری کے ساتھ کھیل رہا تھا کھلونا سمجھ کے، تو اس کی ماں نے اس سے وہ چھری جو ہے چھین لی تو وہ رونے لگا. تو وہاں ایک شعر ہے کہ میں نے تجھ سے چاقو چھینا، ہائے چلاتا ہے تو، مہرباں ہوں میں، نا مہرباں سمجھا ہے تو. بچے ذہین ہیں لیکن ایک عمر پہ جا کے ذہانت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن کچے ہوتے ہیں. ذہانت کے باوجود تو والدین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا ہو رہا ہے تو وہاں بہرحال ان پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کے حالات. یہ ضروری نہیں کہ میسج ہی دیکھنے ہیں، دیگر معاملات پہ بھی. یا بچہ رات کو کنڈی کھول کے باہر چلا جاتا ہے یا دیواریں پھلانگ کے چلا جاتا ہے، تو نظر تو آپ کو رکھنی پڑے گی اس پہ. یہ دیکھنا، ہاں یہ تو ظاہر چیزیں ہیں. یہ تو مولانا ایک بچوں ہی کے حوالے سے، میں چونکہ تانا زنی کی بات بھی چلی تھی اور تنابز بالالقاب کی بات بھی چلی تھی، تو والدین جو ہیں وہ بچوں کے نام بچپن میں بگاڑ دیتے ہیں. بظاہر بگاڑتے ہیں لاڈ پیار سے، بعض لوگ غصے میں بھی بگاڑتے ہیں. بعض مائیں ایسی ہیں کہ جو بچے کو تانا بھی دیتی ہیں، بد دعائیں بھی دیتی ہیں، باپ بھی بد دعائیں دیتے ہیں. اس حوالے سے بھی احادیث موجود ہیں. کیا معلوم کون سا وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہو. ایک تو یہ بات ضرور ہمیں بتا دیں کہ کیا لاڈ پیار میں بھی ان کے نام بگاڑنے چاہیے. مثلا عبد الغفور ہے، غفورے، عبد الرحمن ہے، مانے. یعنی والدین کی بھی تو تربیت ہونی چاہیے نا، تنابز بالالقاب. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ناراض ہو کے چہرے پہ مار دیتے ہیں، چہرے پہ، یا وہ نہیں مارتے لوگ مار دیتے ہیں چہرے پہ. تو ضمن یہ بات آ گئی ہے. یہ دو نشاندہیاں ذرا کر. دیکھیے، میں بات کرتا ہوں مولانا کی بات کے ساتھ، پھر یہ بھی بات آپ نے جو فرمائی ہے اس پہ کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ اولاد کی تربیت یہ ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے. وہ آئے گا، اور دوسرا ہے گا بچوں کی نگرانی. میں سمجھتا ہوں کہ
بچوں کی نگرانی اگر آپ کرنا بھی چاہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہم ان کی کما حقوق نگرانی کر پائیں. اس کی بجائے اگر ہم تربیت کے ذریعے ان کو کنٹرول کریں اور یہ بات سمجھائیں جس طرح مولانا نے فرمایا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں، تو پھر تو شاید ہم کامیاب ہو پائیں. اگر آپ کہیں کہ جناب نگرانی، آج کل تو اللہ معاف فرمائے یہ چھوٹے سے کھلونے رضائی کے اندر اور لحاف کے اندر تب بھی چل رہے ہیں. آپ شاید اتنا چھوٹا ہے آدمی کہیں بھی چھپا سکتا ہے، بچہ کہیں بھی چھپا سکتا ہے. والدین اس کے سامنے پتا ہے کہ جناب یہ سویا ہوا ہے لیکن وہ گیم کھیل رہا ہے. یعنی اس کی نگرانی یہ ایسا کھلونا ہمیں پکڑا دیا گیا ہے بچوں کے ہاتھوں میں کہ اس کی نگرانی نہایت مشکل ہو گئی. اس کی نگرانی کا ایک واحد ذریعہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، کہ بچوں کو نمازی پہلے بنایا جائے، نمازوں کی تاکید کی جائے، مغرب ہو، عشاء ہو، صبح کی نماز. اب جو بچہ صبح اٹھے گا دیکھیے وہ رات کو سوئے گا بھی. یہ ہے ایک منفی پہلو، یہ مثبت پہلو، یہ ہے مثبت پہلو. مولانا مثبت پہلو پہ ہم آپ سے رہنمائی چاہیں گے، لیکن ہماری وہی مجبوری ہے اور بہت ضروری ہے، وہ ہے بریک. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مولانا ارشاد الحق عصری فائدے کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے کہ درمیان میں بریک آ گئی. بچوں کو گالیاں دینا اور بچوں کے سامنے بد زبانی اختیار کرنا، اور وہی چیزیں بچے جو ہے باہر لے کر جاتے ہیں. تو بچوں کو گالی دینے کے حوالے سے یا بچوں کو برا بھلا کہنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اگر نئی نسل، نوجوان نسل اچھی ہوگی تو قوم کا مستقبل بھی روشن ہوگا، لیکن اگر ان نوجوانوں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، ان کے اخلاق و کردار بگڑ جائیں گے، تو پھر قوم کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا اور وہ تابناک نہیں ہوگا. اس لیے اولاد کی تربیت کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ جائزہ لیتے رہیں کہ اولاد کس جانب جا رہی ہے. آج کے دور میں موبائل فون کا استعمال، نیٹ کا استعمال ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے بچوں کو دور نہیں کر سکتے. انہیں روکیں کہ ان کا استعمال نہیں کرنا ہے، یہ ناممکن ہے. موبائل فون کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، نیٹ کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. اس لیے اس سے روک دیں بچوں کو کہ استعمال نہیں کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. بچے انہیں استعمال کریں گے، آپ روکیں گے بھی تب بھی کریں گے. اس لیے ان باتوں سے روکنا کہ موبائل فون استعمال نہ کریں یا نیٹ استعمال نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. لیکن ان کے استعمال پہ نگرانی ہونی چاہیے کہ موبائل فون کا استعمال وہ مناسب کرتے ہیں، جائز کرتے ہیں، یا جو بے جا پیکج لے کر ساری رات کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں. یہ معلوم ہو جائے گا کہ بچہ رات سویا نہیں ہے، جن کو نیند آ رہی ہے. یہ اظہار ہوگا کہ اس نے رات بجائے سونے کے فون پر، موبائل پہ باتیں کرتے ہوئے گزاری ہے. تو یہ اس کی ایک خامی ہمیں نظر آ جائے گی. اسی طرح نیٹ کا استعمال کرتا ہے اور بے جا استعمال کرتا ہے تو اس بچے کی گفتگو سے، اس بچے کے چلنے پھرنے سے، اس کی عادات سے یہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی. لیکن ان کو روک دیں کہ استعمال نہیں کرنا، یہ نہیں، بلکہ اب ان کی ذہنی تربیت کرنی ہے، کیونکہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو مناسب نہیں ہیں. اس سے تمہارا علمی میدان متاثر ہوگا، تعلیم متاثر ہوگی، تمہارے اخلاق خراب ہوں گے. یہ چیزیں دیکھو کتنی بری ہیں. ان چیزوں کی برائی ان بچوں پہ واضح کریں کہ دیکھو تم موبائل فون کے ذریعے یہ چیزیں استعمال کر رہے ہو، دوستیاں لگا رہے ہو، اس کے یہ نقصانات ہیں. نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، فلاں چیزوں کے ذریعے تو تم کر رہے ہو، اس کے یہ نقصانات ہیں. دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ نقالی کرتے ہیں. بچپن میں ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ سیکھتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر. چلنا پھرنا کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، لباس کیسے پہننا ہے، باتیں کیسے کرنی ہے، کسی کیسے پکارنا ہے،
یہ ساری باتیں بچے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. اگر اس عمر میں ماں باپ اپنے رویے کو، اخلاق کو، کردار کو، گفتگو کو اچھا بنائیں گے تو بچہ بھی اس سے متاثر ہوگا. وہی باتیں سیکھے گا جو ماں باپ کہہ رہے ہیں. کیسے کسی کو پکارنا ہے، کیسے آواز دینی ہے، کیسے بات کرنی ہے، بچے ماں باپ سے سیکھ کے ویسے انداز اختیار کرتے ہیں. اگر ماں باپ ہی جب بلاتے ہیں تو گالی دیتے ہیں، کسی برے نام سے بلاتے ہیں، تو بچوں میں عادت پڑ جائے گی کہ وہ کسی کو بلائیں گے تو اسی انداز سے بلائیں گے. اس لیے بچوں کی موجودگی میں خاص طور پہ کوئی ایسا رویہ، ایسا انداز جو غلط ہے اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ ہمیشہ بچوں کے سامنے بات بھی کریں تو اچھے انداز سے کریں. کسی آپس میں جھگڑنا بھی ہو، اگر ماں باپ کا جھگڑا ہے تو بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں. اگر جھگڑا کرنا شروع ہو گیا ہے اسے روک دیں. بچوں کے سامنے ماں باپ کے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. اس لیے بچے کا ذہن یہاں متاثر ہوتا ہے، اس خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح بات چلی تھی کہ وہ بچوں کی تربیت کے بچے، بارے میں. بلکہ مولانا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، بچے کے سامنے ماں باپ کی لڑائی جب ہوتی ہے نا تو پھر بچوں کے ذہن میں ماں باپ کے بارے میں ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے، اور یا والدہ چاہتی ہے میری ان کی ہمدردیاں لینی یا والد، لیکن عموماً بچوں کی پھر ہمدردیاں والدہ کی طرف ہوتی ہیں، اور والدہ کی طرف جب ہمدردیاں ہوتی ہیں باپ کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے بات یہی ہے کہ نہ بچوں کے سامنے لڑا جھگڑا جائے، نہ بچوں کو یہ موقع دیا ہی جائے. اس طرح بات پہلے آئی تھی بچوں کو موبائل کے استعمال کے بارے میں. تو ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ موبائل کا استعمال جیسے آپ کرتے ہیں نا لحاف کے اندر، یا رات کو کب بجلی بند ہوتی ہے تو اس اندھیرے میں اس سکرین کا استعمال کرنا آنکھوں نقصان دہ ہے. آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، نابینے ہو جاؤ گے، اینکیں لگ جائیں گی. یہ نفرت پیدا کر کے نا ہم بچوں کو سے دور کر سکتے ہیں. ایسے ہی اگر زیادہ موبائل سنو گے نا تمہارے کان متاثر ہو جائیں گے. یعنی وہ جو حقائق ہیں جھوٹ نہیں ہے، یہ حقائق ہیں کہ یہ چیزیں موبائل کا اس طرح استعمال، کثرت سے موبائل فون بجائے اس سننا، کے کہ تانا دیا جائے انہیں، جو اس کے نقصانات ہیں اور حقیقی نقصانات ہیں وہ بتائے ان کو جائیں قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ اچھا نقصانات ماحول ہیں. دے کر. اب استعمال کرو، اچھی بات ہے، لیکن کم استعمال کرو. اگر موبائل استعمال کرنا ہے تو روشنی میں کرو، ترقی بھی نہیں کرنا ہے. اور اگر یہ ممکن ہو تو رات کو سونے سے پہلے موبائل سے لے لیے جائیں کہ اب تم نے سونا ہے، موبائل یہاں رکھ دو، صبح لے لینا. تو اس انداز میں پیار کے ساتھ اس سے کام لیں گے نا تو انشاءاللہ بچے مانیں گے بھی اور ٹھیک بھی رہیں گے. اسی طرح بات چلی تھی بچوں کے چہرے پر مارنے کی، کہ بچوں کے چہرے پر، بچے ہوں یا بڑے ہوں یا حیوانات ہوں، کسی کے چہرے پر مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اب خود غور کیجئے کہ چھوٹا بچہ ہے، ہم اسے اٹھاتے ہیں، اس کے منہ کو چومتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں. وہ جسم کا عضو، وہ چہرہ جو ہمارے نزدیک بہت پیارا ہے، قابل احترام ہے، اسی کو ہم مار دیں غصے میں تو یہ کیسی چیز ہے؟ خود غور کریں کتنا غیر مناسب ہے کہ جو چہرہ بچے کا ہمارے لیے بہت ہی پیارا تھا ہم نے غصے میں کیسے اس کو مار دیا. تو یہ قطعی عقلی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے کہ ہم بچے کے چہرے پر ماریں. اور ویسے بھی طبی لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے بچے کے چہرے پر مارنا. اگر کہیں ہاتھ کان پہ لگ جائے تو بچے کی سماعت متاثر ہو سکتی ہے، بچے کے آنکھ پہ لگ جائے بچہ نابینا ہو سکتا ہے، بچے کے دانت پہ لگ جائے دانت ٹوٹ سکتے ہیں. بچہ نازک ہوتا ہے، چھوٹی اور یہ واقعات ہوئے بھی ہیں، ایسے ہوتا ہے. تو یہ جو انسان کا چہرہ ہے نا یہ تمام اس کے جسم کا اصل مرکز ہے. اگر جسم پہ چہرہ نہ ہو جسم نہیں رہتا. اصل چہرہ ہے جس سے جسم میں حیات ہے، زندگی ہے، خوبصورتی ہے، کمالات ہیں، چہرے کے ساتھ ہے. اس چہرے کو مارا جائے، اس پر زیادتی کی جائے تو یہ انسانیت نہیں ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے اور طبی لحاظ سے نقصان دہ بھی ہے اور شرعی لحاظ سے بھی یہ حرام ہے کسی کے چہرے پر مارنا. حیوان بڑے مضبوط ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی چونکہ چہرہ جسم کے لحاظ سے ایک مقدس عضو ہے، اس لیے چہرے پر مارنا، کتے کو چہرے پہ مارنا، بلی کو مارنا، گدھے کو مارنا، گھوڑے کو مارنا، ہر جگہ یہ چیز ناجائز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے کو تقدس دیا ہے، ایک حرمت دی ہے، اور ہم غصے میں آ کے حرمت کو پامال کر دیں، تقدس کو پامال کریں تو یہ بہت بری چیز ہے. جی ناظرین کرام، ہمارے معزز مہمان ہمیں بتا رہے تھے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کی تزئین کے لیے، اس کے سنوارنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے
کون کون سی نہیں۔ انہی نقصان دہ چیزوں میں سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی چلی کہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، اس کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بات چلی ٹوہ کی تو باہر سے گھر تک بات جا پہنچی کہ وہ بچے جن کو مستقبل کا معمار بنانا ہے، کیا ان کی تربیت کے لیے ان پہ نظر رکھنی چاہیے یا نہیں؟ تو ہمارے معزز مہمانوں نے بتایا کہ نظر رکھیں، لیکن اس انداز سے کہ کہیں وہ بدک نہ جائیں اور کہیں وہ ضد میں آ کر آپ سے اپنا آپ چھپانا شروع نہ کر دیں کہ وہ تربیت جو آپ کر رہے ہیں وہ نامکمل رہ جائے، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھے انداز سے ان کی تربیت کریں۔ صبح نماز فجر کے وقت انہیں اٹھائیں کہ جو صبح اٹھے گا وہ پھر جلد سوئے گا بھی، یا جن کھلونوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں یا جن چیزوں کے ساتھ وہ مشغول ہیں ان کے نقائص، ان کے جو نقصانات ہیں جس سے وہ خود بھی متاثر ہوں اور وہ جس کو وہ خود سمجھ بھی سکتے ہیں، وہ ان کے سامنے رکھے جائیں۔ ذہنی طور پر انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں، پہلے مائل کریں پھر قائل کریں تاکہ ان کی صحیح طور پہ تربیت ہو سکے۔ بات ابھی جاری ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے، لیکن آج کی ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔